السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الواحد وتسعون، یہ 91 نمبر سبق ہے جو ہماری الکتاب الاساسی جو جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب چل رہا ہے اس ترتیب کے حساب سے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف۔ التدریب الثامن، اس کتاب کی ترتیب کے حساب سے یہ تدریب الثامن ہے، یعنی 8ویں نمبر تدریب ہے۔ ضع کل کلمۃ فی جملۃ، کہتے ہیں کہ ہر لفظ کو یا فعل کو جملے میں استعمال کریں۔ تخیط معنی سینہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں امی تخیط الثیاب۔ یلعب، تو آپ یلعب کا معنی ہے وہ کھیلتا ہے یا کھیل رہا ہے، تو اخی یلعب فی المیدان، اخی یلعب فی المیدان۔ اس کے بعد ہے تشاہدو، تشاہدو کا معنی ہے وہ دیکھتی ہے، یا تم ایک مرد دیکھتے ہو، تو دونوں طرح بول سکتے ہیں ہم۔ تو تشاہدو، تشاہدو کا معنی ہے آپ دیکھتے ہو، تشاہدو التلفزیون کہ تم ٹیلی ویژن دیکھتے ہو، یا کہا جا سکتا ہے کہ فاطمۃ تشاہدو التلفزیون کہ فاطمہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھتی ہے۔ شکراً، اشکرو کا شکراً، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکراً لک یا ابی، اے ابا جان آپ کا شکریہ۔ شکراً لک یا امی، اے اماں جان آپ کا شکریہ۔ شکراً لک یا اخی، اے میرے بھائی آپ کا شکریہ۔ شکراً لک یا صدیقی، آپ کا شکریہ اے میرے دوست۔ یترکو، ترک یترکو کا معنی ہوتا ہے وہ چھوڑتا ہے۔ یترکو، یترک الاب المجلۃ، والد جو ہے وہ میگزین چھوڑتا ہے۔ یترک الاب الجرائد، والد نے جو ہے وہ اخبار چھوڑی۔ یسألو، یسألو الاب بکرن، بکر جو ہے وہ والد جو ہے وہ بکر سے پوچھتا ہے۔ عنوان، عنوان کا معنی ہوتا ہے پتہ۔ ما عنوان بیتک، یہ بڑا مشہور لفظ ہے کہ آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے۔ ما عنوان بیتک، ما عنوان بیتک۔ غبی، هذا الطالب غبی، الولد الغبی، هذا الطالب غبی، هذا المدرس غبی۔ تو غبی کا مطلب ہوتا ہے کند ذہن۔ قصہ، قصہ کا معنی ہوتا ہے کہانی۔ قصۃ کا مطلب ہے ما قصۃ ولد الغبی، کہ گد ذہن بچے کا قصہ کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ما قصۃ فرعون، فرعون کا کیا قصہ ہے۔ ما قصۃ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہے۔ ما قصۃ الہجرہ، ہجرت کا کیا قصہ ہے۔ خیر، خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، نیکی، خیر، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب العاشر، پچھلی تمرین جو ہے وہ اس سے متعلقہ تھی، تجوید سے متعلقہ، وہ اتنی زیادہ ضروری اور اہم نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے اسکپ کر دیا ہے۔ تو تدریب العاشر یہ 10ویں نمبر تمرین ہے۔ اکمل کما فی المثال، اکمل کما فی المثال، جیسے مثال میں آ رہے ہیں وہیں اسی طرح سے اس کو مکمل کریں۔ یہ بہت اہم مشق ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے ذرا، یشربو ایک لفظ ہے، یشربو کا معنی ہے وہ پیتا ہے یا پیے گا، اور جب اس کو یا کو تا سے بدل دیں تو انت تشرب الماء، کہ آپ پانی پیتے ہو، آپ پانی پیتے ہو۔ اور اگر کسی عورت کو کہنا ہو یا کسی مؤنث کو کہنا ہو تو انتی تشربین الماء، انتی تشربین الماء، کہ آپ جو ہے وہ پانی پیتی ہو۔ انتی تشربین الماء، کہ آپ پانی پیتی ہو۔ اسی طرح اب اس کو یہاں پر لے آئیے۔ یاکلو کا معنی ہے وہ کھاتا ہے، تو آپ نے کہنا ہو کہ آپ کھاتے ہو، تو بالکل اس کے اوپر لانا ہے آپ نے۔ انت تاکلو، تشربو تو انت تاکلو، انتی تاکلین، انتی تاکلین۔ یحضر کا معنی ہے وہ حاضر کرتا ہے، وہ لے کر آتا ہے۔ انت تحضر، آپ حاضر کرتے ہو۔ انتی تحضرین۔ یضحک کا معنی ہے وہ ہنستا ہے۔ یضحک، ضحک یضحک معنی ہنسنا، قرآن میں بھی آتا ہے نا، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، بہت کم ہنسو اور چاہیے کہ وہ بہت زیادہ روئیں۔ تو یضحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا۔ تو یضحکو اس کے اوپر بالکل فٹ کریں۔ انت تضحکو، انت تضحکو اگر مرد کو کہنا ہے کہ آپ ہنس رہے ہو یا آپ ہنسو گے۔
اور اگر عورت کو کہنا ہے تو انتی تضحکینا، یہ بالکل اس کے اوپر نا، اس کو بالکل اس کے اوپر مطابق لے کر آنا، انتی تضحکینا۔ یہ یشاہدو ہے تو آپ نے کہنا ہو کہ آپ دیکھتے ہو تو انتا تشاہدو، انتا تشاہدو، اور انتی تشاہدینا، انتی تشاہدینا۔ یسمعو کا مطلب ہے وہ سنتا ہے، اگر آپ نے کہنا ہو کہ آپ سنتے ہیں تو اس کے لیے کہنا ہوگا انت تسمعو، انت تسمعو، اور اگر کہنا ہو کہ وہ آپ ایک عورت سنتی ہو تو انتی تسمعین، انتی تسمعین۔ یکتبو کا معنی ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، تو آپ کہنا چاہتے ہو آپ لکھتے ہو تو آپ کہیں گے انت تکتبو، آپ لکھتے ہو، اور انتی تکتبین، انتی تکتبین۔ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، تصبحو کا معنی ہے آپ صبح کرتے ہو، انت تصبحو، اور اگر عورت کا کہنا ہو تو وہ کیا کہیں گے، انتی تصبحین، انتی تصبحین، یعنی اس کے بالکل مطابق لے کر آئیں گے، اس کے بالکل مطابق لے کر آئیں گے، انتی تصبحین۔ یضعو، وضع یضعو کا معنی ہوتا ہے رکھنا، یضعو وہ رکھتا ہے، تو انت آپ رکھتے ہو، انت تضعو، انت تضعو، اور آپ ایک عورت رکھتی ہو، انتی تضعین، انتی، یہ تشربین کی طرح، انتی تضعین۔ یجلسو کا معنی ہے وہ بیٹھتا ہے، آپ بیٹھتے ہو، انت تجلسو، انت تجلسو، آپ بیٹھتے ہو، اور آپ ایک عورت بیٹھتی ہو، انتی تجلسین، انتی تجلسین، انتی تجلسین۔ اس کو بار بار دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ زبان پر آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے التدریب الحادی عشر۔ تدریب الحادی عشر میں یہ 11 نمبر تمرین ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، حروف قمریہ، ایک ہوتے ہیں حروف قمریہ اور ایک ہوتے ہیں حروف شمسیہ۔ حروف قمریہ سے پہلے، اچھا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں، ایک بہت اہم فارمولہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کامن نون اور ایک ہوتا ہے پراپر نون، یہ ہر زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو کامن نون کا مطلب وہ جس کو ہم عرف کے اندر جو ہے نا نکرہ کہتے ہیں، اور پراپر نون کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہو، مثال کے طور پر کتابن ہے، کتابن، تو یہ نکرہ ہے، مگر جب ہمیں اسے معرفہ بنانا ہوتا ہے تو ہم اس پر الف لام داخل کرتے ہیں، تو کتابن سے الکتابو، الکتابو۔ تو یہ دیکھیں، جب بھی الف لام داخل ہوگا تو بعض دفعہ وہ حروف شمسیہ پر آئے گا، بعض دفعہ حروف قمریہ پر آئے گا۔ اگر الف لام کے بعد حروف قمریہ ہے تو الف لام واضح ہو کر پڑھا جائے گا، اگر الف لام کے بعد حروف شمسیہ آئے تو وہ جو حمزہ ہم ملائیں گے وہ آگے والے حروف شمسیہ کے ساتھ ملائیں گے، لام الگ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات یہ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، ابن، ابن کوئی باپ، اس پر ہم نے الف لام داخل کیا تاکہ وہ خاص ہو جائے، کوئی خاص باپ کے بارے میں ہم بات کریں۔ تو الابو، تو اب ال الگ سے پڑھا گیا ہے، اس کے بعد حمزہ الگ سے پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، تمساحن مگرمچھ کو کہتے ہیں، تو التمساحو، جیسے الابو یہاں پر پڑھا جا رہا تھا، اسی طرح التمساحو یہاں نہیں پڑھا جا رہا بلکہ یہاں پڑھا جا رہا ہے التمساحو، ات، تو یہ جو حمزہ ہے اس کو لام کو درمیان سے ختم کر کے اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ تو یہی فرق ہے حروف شمسیہ اور قمریہ میں، کہ قمریہ کے بعد اگر کوئی حروف قمریہ الف لام کے بعد آ جاتا ہے تو وہ الف لام بڑا واضح پڑھا جائے گا، اور اگر شمسیہ کے بعد آ جاتا ہے، جیسے والشمسی، دیکھیں والشمسی وضحاہا، اذا الشمس، تو واو اذا والشمسی، واو کو ہم نے شین سے ڈائریکٹ ملایا ہے، درمیان میں لام کی ساؤنڈ نہیں آ رہی کیونکہ اس کے بعد حروف شمسیہ یعنی شین حروف شمسیہ میں سے ہے۔ اور والقمری، اب دیکھیں والقمری نہیں پڑھ رہے بلکہ والقمری، تو الف لام یہاں پر بہت واضح ہو کر پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ والی بھی ایک تمرین آپ کو اس میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، بیتن سے البیت، ثوبن کے بعد الثوب، الثوب نہیں پڑھنا، جسمن سے الجسم، دیکن سے الدیکو نہیں الدیکو، اس کے بعد ہے حارسن سے الحارس، ذراعن سے الذراع، الذراع، خفیفن سے الخفیف، اخفیف نہیں پڑھیں گے، یہ ادھر قمریہ حروف آ رہے ہیں ادھر شمسیہ۔ ریال سے الریال، عین سے العین،
اور زہرتن سے الزہرتو، غرفتن سے الغرفتو، لام واضح ہے بالکل، اور ادھر سوقن سے السوقو، السوقو نہیں پڑھیں گے، السوقو نہیں پڑھیں گے. یہ بڑی کمال کی تمرین ہے. فأرتن سے الفأرو، شرفتن سے الشرفتو، قرآن سے القرآن، صفر سے الصفر، کتاب سے الکتاب، ضابط سے الضابط. یہاں الف لام جو ہے نا وہ اس کی ساؤنڈ نہیں آ رہی. حمزۃ سے الحمزۃ، الحمزۃ، طبق سے الطبق، الطبق نہیں پڑھیں گے، یہ پریکٹس کی ضرورت ہے. منزل سے المنزل، ظہر سے الظہر، ولد سے الولد، لوحۃ سے اللوحہ، لوحہ کہتے ہیں بورڈ کو، جو بورڈ ہم لٹکاتے ہیں دیوار کے اوپر. ید سے الید، نقود سے النقود، نہ کہ النقود، کیونکہ اس کے بعد حروف شمسیہ میں سے حرف آ گیا ہے تو لہٰذا اس کی ساؤنڈ نہیں آئے گی. التدریب الثانی عشر، یہ بہت اہم ہے. اس میں گرامر کا ذکر کیا گیا ہے، ماضی کیا آئے گا، مضارع کیا آئے گا اور امر کیا آئے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے. یہ بھی سبق بہت اہم ہے. کبھی ہم پچھلے زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں ماضی آ جائے گا، کبھی ہم موجودہ زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں مضارع آ جائے گا، کبھی ہم نے کسی کو آرڈر کرنا ہوتا ہے، حکم کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ امر استعمال ہوتا ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.